علامہ فاضل محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ اپنی کتاب شہادت القرآن میں لکھتے ہیں کہ میں نے بھی یہ عمل کیا اور 1 مہینے کے اندر میں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ اور راکم الحروف یعنی خود سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس پر عمل کیا تو میں نے 3 مہینے کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں 2-4 آیتیں یاد کرتا تھا، وہ بھی میرے ذہن میں نہیں رہتی تھی، اور اب یہ کیفیت ہے کہ میں 40 آیتیں بھی پڑھ لیتا ہوں تو وہ اس طرح یاد ہو جاتی ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو گویا کہ میں مصحف کھول کر قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، یعنی اس قدر پکی یاد ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن و رب الکعبتی ابو الحسن، کعبے کے رب کی قسم اے ابو الحسن یعنی اے علی آپ مومن ہو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بدیع التفاسیر کا اردو کے اندر مفہوم و خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج اسی جو حفظ قرآن کے احکامات ہیں ان میں دوسرا فائدہ بیان کیا جائے گا۔ ایک فائدہ کل ہم بیان کر چکے، دوسرا فائدہ بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، اور اس میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے وہ عمل بتلایا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اسلاف میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ خود بھی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسی عمل کرنے کی وجہ سے 3 مہینوں کے اندر قرآن مجید حفظ کیا، اور یہ عمل اسلاف سے ثابت بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ وہ عمل کیا ہے وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں جو قرآن یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، جو یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس سے تمہارے سینے کو اللہ تعالیٰ یاد قرآن کے لیے مضبوط کر دے، اور اس عمل کی وجہ سے تجھے اور جس کو تو سکھائے اس کو نفع پہنچے۔ سیدنا علی نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول ضرور بتلائیں، ضرور سکھلائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کی رات، اگلے دن جمعہ ہو، جمعے کی رات یعنی جمعرات کو رات کو اگر ہو سکے تجھ سے تو رات کے آخری حصے میں اٹھو، یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہی حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ اگر کر سکتے ہو تو سحری کے وقت یعنی آخری پہر میں آخری حصے میں اٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی سیدنا یعقوب علیہ السلام کو جب اپنے بیٹوں کی مغفرت کرنی تھی، مغفرت کی دعا کرنی تھی، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہ میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ تو یہ کہنا جس کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جمعے رات تک موقوف کیا تھا دعا کو، اور جمعے کی رات یعنی جمعے کی رات کو آخری حصے میں اٹھ کر دعا کی تھی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اٹھو، اگر نہ ہو سکے رات کے آخری حصے میں تو پہلے حصے میں اٹھ جاؤ، پھر 4 رکعتیں پڑھو۔ 4 رکعتوں کی ترتیب کیا ہے؟ ان میں پہلی رکعت جو ہے اس میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ یاسین پڑھو، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ حامیم الدخان پڑھو، تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھو، اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد تبارک الذی یعنی سورۃ ملک پڑھو، اور 4 رکعتیں جب پوری ہو جائے، اتحیات سے جب فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اچھے نمونے سے اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرو۔ اتحیات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو،
شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہاں بریکٹ میں ایک بات ذکر کی ہے کہ حمد جو اللہ کی تعریفات ہے، اس کے حوالے سے کسی حدیث میں الفاظ نہیں ملتے کہ کون سی قسم کی تعریف کی جائے۔ تو یہاں کوئی بھی آپ کو اگر کوئی دعا یاد ہے جس میں اللہ کی تعریفات کے کلمات ہے، حدیث میں موجود ہے کوئی ایسی دعا یا قرآن کی آیت، وہ پڑھیں، یا پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں بھی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف والی صورت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، درود ابراہیمی پوئے، پھر مومنین اور مومنات کے لیے جو گزر چکے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے جامع دعا قرآن کے اندر موجود ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورۃ ابراہیم میں یہ دعا موجود ہے۔ اور دوسری دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، یہ صورت حشر کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو حدیث آگے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعیننی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک ونور وجہک ان تلزم قلبی حفظ کتابک کما علمتنی وارزقنی ان اتلوہ علی النحو الذی یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک ونور وجہک ان تنور بکتابک بصری وان تطلق به لسانی وان تفرج به عن قلبی وان تشرح به صدری وان تغسل به بدنی فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یہ دعا پڑھنی ہے مکمل۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اے ابو الحسن، آپ نے فرمایا اے ابو الحسن، یہ سیدنا علی کی کنیت تھی، کہا کہ یہ جو ہے آپ ترتیب کے ساتھ لگاتار 5 سے 7 دفعہ عمل جاری رکھے، یعنی 5 ہفتے یا 7 ہفتے یہ عمل کرے، ہر جمعرات کو، جمعے کی رات کو یہ عمل جاری رکھیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے تیری دعا قبول ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ مومن کبھی بھی اس میں غلطی نہیں کھایا، خطا نہیں کھایا، یعنی یہ عمل کرتا رہے تو اس کی دعا قبول پڑتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 7 ہفتوں کے بعد جب گزر گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے میں 2-4 آیتیں یاد رکھتا تھا، یاد کرتا تھا، وہ بھی میرے ذہن میں نہیں رہتی تھی، اور اب یہ کیفیت ہے کہ میں 40 آیتیں بھی پڑھ لیتا ہوں تو وہ اس طرح یاد ہو جاتی ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو گویا کہ میں مصحف کھول کر، قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، یعنی اس قدر پکی یاد ہو جاتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن و رب الکعبۃ ابو الحسن، کعبے کے رب کی قسم اے ابو الحسن، یعنی اے علی آپ مومن ہو۔ یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر ہے، اور یہ طبرانی معجم کبیر کے اندر دوسری سند سے بھی یہ روایت آئی ہے، اور ہم نے جو پہلے بیان کی وہ جامع ترمذی کی روایت تھی۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے
یہ فضائل قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل بہت سارے علماء نے کیا ہے، بہت سارے علماء نے یہ عمل کیا ہے، یعنی کتنے علماء نے یہ بتلایا ہے کہ ان کی دعا اس طریقے سے آزمودہ ہے اور حق پر نظر آیا یہ معاملہ، یعنی جب انہوں نے دعا کی تو وہ قبول ہوئی۔ اور علامہ فاضل محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ اپنی کتاب شہادت القرآن میں لکھتے ہیں کہ میں نے بھی یہ عمل کیا اور 1 مہینے کے اندر میں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ اور راکم الحروف یعنی خود سید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اس پر عمل کیا تو میں نے 3 مہینے کے اندر قرآن مجید کو حفظ کر لیا۔ اور پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حفظ عمل کے لیے، حفظ قرآن کے لیے عمل کا سدھارنا ضروری ہے، بندہ اعمال اچھے کرے، بری عادتوں سے بچے، اور کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حفظ کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ جتنے قدر پرہیزگاری ہوگی، پاک دامنی ہوگی، اتنے قدر زیادہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوگی، نصیب ہوگی۔ اور شاہ صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح دعا سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے دل پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی معنی میں اسی موضوع کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کے کچھ اشعار نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ امام شافعی فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور۔ یہ بڑا معروف شعر ہے، اہل علم جانتے ہیں، دیوان شافعی میں موجود ہے کہ امام شافعی نے شکایت کی وکیع بن جراح رحمہ اللہ سے کہ میرے حفظ میں کمزوری ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، اور کہا کہ علم اللہ کی طرف سے نور ہے اور روشنی اور نور ہے جو گناہوں سے نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن مجید کو سنبھالنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا حفظ کی وجہ پوچھی گئی کہ اتنا قوی آپ کا حافظہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ادمان النظر فی الکتب، جامع بیان العلم و فضل ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیشہ کتابوں کو دیکھنا اور ان کو پڑھتے ہی رہنا یہی وجہ ہے کہ میرا حافظہ مضبوط ہے، بار بار پڑھتے رہنا، بار بار دیکھتے رہنا، وہ ذہن کے اندر بات مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے، جتنا پڑھا جائے، جتنا غور کیا جائے، جتنا سمجھا جائے، جتنا حفظ کرنا اور بار بار دہرانا، ڈیلی پڑھنا، تو انشاءاللہ قرآن بھی مضبوط حفظ ہوگا۔ تو آپ نے یہ حدیث سنی، اس لیے یہ طلباء کو بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور عام لوگ بھی اگر حفظ کرنا چاہتے ہیں اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ان کو قرآن مجید حفظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت صحیح معنی میں سمجھنے، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔